ہم بات کر رہے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی جی اور اس میں ہم جناب کعب کی بات کر رہے تھے. جی کعب کی شخصیت بہت بڑی تھی. بات ہو رہی تھی عرب اپنے سال کیسے شمار کرتے تھے. جی عرب کسی بڑے واقعے سے سالوں کا شمار کرتے تھے. جی تو کعب کی ڈیتھ سے سالوں کا شمار شروع ہو گیا. یعنی اگر کسی نے بتانا ہے یہ کب کی بات ہے جی تو انہوں نے کہنا ہے 25 کعب، جیسے ہم یعنی کعب کی ڈیتھ کو 25 سال گزر گئے. جی 150 کعب، جی یعنی کعب کی ڈیتھ کو اب 150 سال گزر چکے ہیں. اچھا، پھر اگلا مائل سٹون آتا ہے عام الفیل. جی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے. جی اب یہ بہت بڑا واقعہ تھا عرب کے لیے. تو پھر کعب کے نام سے جو شمار چل رہا تھا سالوں کا وہ ختم ہو گیا اور عام الفیل شروع ہو اب گیا. ریفرنس کے لیے یوز کرنا شروع کریں. اچھا، عام الفیل سے پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چلتا رہا. پھر 6 ہجری میں سورہ توبہ نازل ہوئی، برا بھی جس کا نام ہے، جی تو اسے سن برا کہنا شروع ہو گیا. اوکے جی پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہجرت سے کیلنڈر، اسلامک کیلنڈر اسٹیبلش ہوا، جی تو یہ سلسلہ ختم ہوا اور باقاعدہ کیلنڈر آ گیا. جی سو کعب کی شخصیت جہاں سے ہم بات کر رہے تھے، کعب کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ ان کے نام سے چلا کرتا تھا کیلنڈر. جی جی اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تو ایک اور بھی کعب بن لوئی سے ایک نسبت نکل جی، آئی ہے کہ ان کے بیٹے عدی، ان کے 3 بیٹے تھے اور انہی کے بیٹے عدی کی اولاد میں جی سے عدی کی حضرت اولاد عمر تھے. بن خطاب پیدا ہوئے ہیں. جی ایسے ہی. اب اس کے بعد ہم اس کے بعد جی اگر ہم بات کریں کعب بن لوئی کے بیٹے تھے مرہ بن کعب اور مرہ بن کعب کے بیٹے ہیں کلاب بن مرہ. اچھا، کلاب بن مرہ جو ہے نا، جی یہ بڑے اگین امپورٹنٹ ہے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قمری مہینے، جی لونر کیلنڈر یا اسلامی مہینے جی ہم آج نام سنتے ہیں نا، محرم، ربیع الاول، ربیع الثانی یا ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الثانی، رمضان، ذوالقعدہ، ذی الحج، جی 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 یہ نام جناب کلاب نے دیے. اوکے اس سے پہلے عرب کے کیلنڈر میں ان مہینوں کے نام ڈفرینٹ تھے. جی ٹھیک، نمبر 1. جی نمبر 2، ان کا نام تھا حکیم، اوکے اور کچھ تاریخ دانوں کے مطابق ان کا نام عروا تھا. اوکے بٹ یہ شکار کے بڑے شوقین تھے. جی شکار پہ جاتے تھے تو کتے ساتھ لے کے جاتے تھے شکار کرنے کے لیے. جی ٹھیک ہو گیا. عربی میں کلب، ڈنڈے والا کاف، کاف لام بے، جی کلب کا مطلب ہے کتا. جی جی، تو کتے پالنے والے کو کلاب کہا جاتا تھا. تو ان کا نام اس لیے کلاب ہے. پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ عربی مہینوں کے نام انہوں نے دیے. جی دوسری سگنیفیکینس کیا ہے ان کی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جی جناب عبداللہ بن عبد المطلب جی اور والدہ ماجدہ جی 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 سیدہ آمنہ بنت وہب، جی یہ ان دونوں کے پردادا یا اس سے اگلی نسل ہے. مطلب یعنی یہاں ان پہ آ کے حضور کا نسب ایک ہو جاتا ہے. جی والدہ بھی اسی خاندان سے، جی والد بھی اسی. ان کے 2 بیٹے تھے، جی ایک کا نام زید، دوسرے کا نام زہرا. جی زید کی نسل سے جناب عبداللہ بن عبد المطلب ہے، اور زہرا کی نسل سے جناب سیدہ آمنہ ہے. اچھا، یہ زید وہی ہیں جن کو قصی بھی کہتے ہیں؟ بھائی ان کی بات بعد میں آئے گی، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. سو ان کے 2 بیٹے، بڑا بیٹا زہرا جی جس سے بنی زہرا قبیلہ بنا، اوکے اور حضور کی والدہ بنی زہرا سے ہے. جی جی ٹھیک ہے، بنی زہرا مدینہ پاک میں بھی رہتا تھا جی اور کچھ ان کا حصہ مکہ میں بھی رہتا تھا. اوکے اخنس بن شریک بڑا مشہور سردار ہے، قریشی سردار، جی جی وہ بنی زہرا سے ہی تھا. اوکے. ٹھیک. اچھا، اور ان کی ایک اور خاص بات بھی تو تھی کہ سونے سے بنی ہوئی تلواریں 2. اچھا، اب بیت اللہ کو ہمیشہ سے عزت دی جاتی رہی. جی جی، کسی نے اس پہ چمڑے کا غلاف یا کور، کسی نے لوہے کا سونے کا دروازہ بنایا. جناب کلاب نے سونے سے 2 تلواریں بنوا کے بیت اللہ میں لٹکائی. واہ. اب یہ عزت دینے کا ایک طریقہ تھا. جی جی. جی. اس کے بعد قصی بن کلاب ایک قصی بن بہت کلاب ہی ہے. اہم شخصیت. قصی بن کلاب جو ہے نا، جی ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. جی یہ بہت بڑے ریفارمر تھے، بڑا ریولوشنائز کیا انہوں نے جی مکہ کو. جب زید بھی چھوٹے تھے
جی تو ان کے والد کی ڈیتھ ہوگی، یعنی کلاب بن مرہ کی. ان کی والدہ فاطمہ بنت سعد جی ان کی والدہ، انہوں نے عبداللہ بن حرام سے شادی کر لی جناب کلاب کی ڈیتھ کے بعد. اوکے اچھا، اب یہاں پہ پھر ایک دفعہ میں دہرانا چاہتا ہوں، عرب میں عورتوں کے لیے بھی دوسری تیسری چوتھی شادی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. جی ہمارا دین بھی اس کے بالکل اتنی ہی اچھے انداز میں آزادی یا آپشن دیتا ہے. جی چونکہ ہم بہت عرصہ کئی 100 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو ہم نے ان کے کلچر سے، ان کی روایات سے بڑا انفلوئنس لیا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی خاتون نے دوسری شادی کر لی جی اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد، جی خواہ اس بیچاری کو بالکل جوانی میں ہی بیوگی چنی پڑ گئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی معجوب بات ہے کہ یہ دوسری شادی کر لے گی. یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. جی اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ جس طرح اپنی زندگی اچھی گزار سکتے ہیں. دیکھیں، اللہ نے یہ جو معاشرہ ہے نا، جی اس کا سسٹم میرے مالک نے بنایا ہوا ہے. جی ایک مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، ایک خامد کو ایک بیوی کی ضرورت ہے، ایک بیوی کو ایک خامد کی ضرورت ہے، اور یہ زندگی ایسے ہی چلتی ہے. جی بٹ ہم نے اگین ہندو انفلوئنس کے وجہ سے اس کو بڑا ہی ڈفرینٹ بنا لیا ہوا ہے. تو جناب فاطمہ بنت سعد نے شادی کر لی ربیہ بن حرام سے، جی اور وہ ربیہ بن حرام کے ساتھ فلسطین چلی گئی. جی زید بھی چھوٹے تھے، جی تو زہرا تو یہیں رہے جی مکہ میں اپنے باپ دادا کے پاس، جی جبکہ زید ان کے ساتھ چلے گئے. اوکے اب زید فلسطین میں پلتے بڑھتے رہے. جی لائف ایز یوزول، نارمل ایز یوزول چلتی رہی. ایک دن وہاں کے کچھ بچوں کا آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ ہوا. اچھا اب زید چنی ہوئی لائنیں سے ہیں، جی جو خوبیاں ان کو دی ہیں مالک نے، وہ انہی کے نصیب میں ہے، سرکار کی باپ دادا کے نصیب میں ہے. تو تیر اندازی کا مقابلہ انہوں نے جیت لیا. اب جو وہ لوکل تھے نا، جی ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ ہمارا لوکل نہیں ہے، یہ تو مکہ سے آیا ہوا ہے، اس نے ہمیں ہرا دیا ہے. انہوں نے ان کو برا بھلا بھی کہا، مارا پیٹا بھی، اور ساتھ میں تانا دیا کہ تم تو ہم میں سے ہو ہی نہیں. اچھا جناب زید کو یہ بات پہلی دفعہ پتہ چلی اوکے کہ میں یہاں کا نہیں ہوں، کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹے سے، شاید دودھ پیتے بچے ہوں گے جب وہ چلے گئے فلسطین میں. اب وہ فلسطین میں رہتے تھے، ان کے خیال میں ان کا ملک وطن یہی تھا. جی تو جب انہوں نے ارد گرد لڑکوں نے جو ہار گئے تھے اپنی خفت مٹانے کے لیے یا ان کی اچیومنٹ کو کم کرنے کے لیے ان کو مارا پیٹا، تو انہوں نے اپنی والدہ سے آ کے جناب فاطمہ سے، فاطمہ بنت سعد سے، زید نے کہا کہ ماں جی میرا اصل کیا ہے، میرا وطن کیا ہے. جی تو ان کی والدہ نے بتایا کہ تم کس خاندان سے ہو، جی کتنے بڑے لوگوں کے بیٹے ہو، جی باپ دادا کتنے بڑے ہیں. جی تو ضد شروع کر دی زید نے جی کہ مجھے تو واپس جانا ہے، اوکے مجھے اپنے ابا و اجداد میں رہنا ہے، جی میں نے فلسطین میں نہیں رہنا. اور یقیناً غصہ بھی ہوگا، ناراضگی بھی ہوگی جو سلوک فلسطین کے نوجوانوں نے ان کے ساتھ کیا. ان کو اون جو نہیں کر رہے جی اون بھی نہیں کیا. پلس دیکھیں، یہ انسانی فطرت ہے، جی اگر مجھے کہیں اپنی پہچان نہیں مل رہی جی یا مجھے اون نہیں کیا جا رہا، تو وائی شوڈ آئی اسٹیک دیئر. یہ انسان کی پہلی نیڈ ہے شاید، اپنی پہچان یا اپنا اون کیا جانا. تو جناب فاطمہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ بیٹا میرا ضد کرتا ہے اپنے باپ دادا کی سرزمین پہ جانے کے لیے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بڑے عزت دار لوگ ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ میرا بیٹا وہاں جائے گا تو کس حال میں رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اب جب حج پہ جائیں گے نا لوگ یمن سے، فلسطین سے، جی جی تو میں تمہیں ان کے ساتھ بھیج دوں گی. جب حج کا موسم آیا تو قافلے کے ساتھ جناب زید کو مکہ بھیج دیا اور گیا. خود وہ فلسطین میں وہ فلسطین میں رہی. جی اب مکہ آ گئے. اب ایک عرصے بعد یہاں آئے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی ایک حیرانی ہے. اچھا آ گئے، پہچان ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی دور سے آیا ہوا ہے. کسائی کے معنی ہے دور سے آنے والا، دور سے آیا ہوا. اوکے تو انہوں نے زید کو کسائی کہنا شروع کر دیا. اچھا جی، ٹھیک اور ہے. بعد میں اسی نام سے پاپولر ہوئے ہیں نا. سو اس دن سے زید کسائی ہو گئے. جی یعنی اگر آپ ریسرچ نہ کریں تو آپ زید نام ڈھونڈ نہیں سکتے کسائی کا. کسائی بن کلاب ہی رسول اللہ کے باپ دادا میں نام بتایا جاتا ہے. اچھا، کسائی نے اب یہاں آ کے یہاں رہنا شروع کر دیا. جی اس وقت یہاں پہ حکومت ہے بنی خزاعہ کی. جی
جی اب یاد کریں جناب ام اسماعیل جی سیدہ ہاجرہ جی جی بسایا، طے یہ ہوا ہے کہ بنی جرہم پانی کی ملکیت بنی اسماعیل کے پاس رہنے دیں گے، بالکل ایک عرصہ وہ اپنے وعدے پہ قائم رہے، جی پھر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جی پھر بنی جرہم کی لڑائی ہوئی بنی خزاعہ سے، تو بنی خزاعہ نے حکومت چھین لی، جی نہ صرف بنی جرہم کو وہاں سے نکال دیا بلکہ جو قریش تھے یعنی جناب اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل، قریش تو بعد میں کہلائے نا، جی جی بنی اسماعیل کو بھی وہاں سے نکال دیا، ٹھیک۔ جی اور جب بنی خزاعہ گئے، بنی جرہم جب گئے تو جاتے ہوئے کنواں بند کر کنواں بھی بند کر دیا، جی تو اب قصی واپس آ گئے۔ ہم، اس وقت بنی خزاعہ کی حکومت ہے، بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ جب یہ بڑے ہوئے تو اس وقت بنی خزاعہ کے سردار کا نام تھا حلیل بن حبیشہ حبشیہ، حبشیہ حلیل بن حبشیہ خزائی۔ جی اس کی بیٹی تھی حبہ بن حلیل، جی حبہ بنت حلیل، تو جناب قصی کی شادی ہوئی حبہ بنت حلیل سے، اچھا بنو خزاعہ میں شادی ہوئی جی ہے، بنی خزاعہ میں۔ اوکے تو یہاں پہ آج کی نشست ہم ختم کرتے ہیں۔ قصی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا کردار ہے، بہت ریولوشنائز، میں نے پہلے بھی کہا ہے، انقلابی آدمی تھے جی۔ جی۔ ان پہ ہم اگلی نشست میں اور بات جاری رکھیں گے۔ مزید تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان جو 171 ڈفرنس سال کا 171 سال کا فرق ہے، اور یہ یعنی 5ویں پشت میں ہیں آقا پانچویں صلی پشت اللہ میں علیہ وسلم۔ 400 عیسوی کے قریب ان کی قبل مسیح، جی نہیں 400 عیسوی قبل مسیح نہیں، معافی چاہتا ہوں، 400 عیسوی 171 سال رسول اللہ سے پہلے، 5ویں پشت قصی بن کلاب۔ جی